السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ویورز خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک سروے ہے پاکستانی چینل کی جانب سے کیا گیا ہے مہنگائی کے حوالے سے۔ اس سروے کو دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لوگ کتنی تکلیف میں ہیں، اور بے شرم لوگ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، نعرے لگانے کے لیے تیار ہیں وہ بھی۔ پہلے آپ سروے دیکھیں۔ میاں صاحب کے نعرے بجن گے، بہرحال کہنا چاہیے کہ مہنگائی کنٹرول کرن لازمی۔ بھائی جان نعرے تے بجن گے نا، جدو پٹرول سستا کرن گے نعرے تے ادو بجن گے۔ حالے تے مریم کا میں ایک پیغام سنیا سی، مریم نواز کہہ رہی سی کہ بھی جدو پٹرول مہنگا ہوتا نا سمجھو وزیر اعظم چور ہے، وزیر اعظم چور سمجھو، وزیر اعظم چور ہی ہے۔ جنی دیر تک پٹرول سستا نہیں نہ کرے گا اونی دیر میاں دے نعرے نہیں بج سکتے۔ میں ایئرپورٹ تے ڈیوٹی کرنا، سرکاری ملازم ہاں، تو نال میں بائکیاں بھی چلا رہا تے نال ملازمت بھی کر رہا، صرف کی یہ پیٹ دی خاطر بچوں کا پیٹ پالنا۔ عوام کے ہی لگ رہے ہیں نعرے، عوام گدا گاڑی بن گئی ہے۔ ایک جاب میں اپنا گھر چلاتا تھا، وہ تین جاب کر رہا ہے۔ فیصلہ آباد جانا پہلے 1100 کرایا تھا، اب 1500 ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن حکومت خیال کرے عوام کا، ان کو ریلیف دے۔ پی آئی اے 10 روپے بیچ کے ایک جہاز لے رہی ہے، شرم نہیں آتی انہوں۔ جہاز 150 روپے پٹرول دے، اصل مراحاں نے ہمی ہاں 150 روپے پٹرول دے ہاں، عزت کی زندگی گزارے، بچے روٹی نہیں کھوا رہے سن، انہوں نے جینا حرام کر دیتا ہے۔ کرونا مراحاں کی گھومو چاہیا جی، انہوں کی گھومو چاہتا، انہوں نے ادھا پرسن خودکشی کر لینی سی۔ یہ کرو گیس نہیں آ رہی، 8,500 روپے بل آ گیا، ایک کمرہ ہے میرا۔ 1.5 مہینہ میں 3 مہینے ہو گئے گھر گیس نہیں آ رہی۔ جو کر رہے ہیں نا یہ ان کا کام ہے، بدوائیں نہ لیں، دعائیں لیں غریبوں کی ہے۔ عوام کے لیے پریشانی بنتے جا رہے ہیں۔ خدارا ان لوگوں سے معافی مانگتے یہ چھوڑ دیں، غریب لوگوں کی جان چھوڑ دیں، بہت لوگ پریشان ہیں۔ ابھی ہم کام کرنے کے لیے ایک عام میڈل کلاس کے لوگ ہیں، پہلے ہم کرایہ دے کے جاتے تھے 1700 روپیہ، ابھی 3300 روپیہ کرایہ ہوا ہے۔ دیکھیں ہم کا گھر کا سسٹم چلائیں یا یہ کرائے بھاڑے، یہ پٹرول کا سسٹم پورا کریں۔ یہ چھوڑ دیں یہ کام، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے بس کا کام ہی نہیں ہے حکومت کرنا، یہ چھوڑ دیں، ان کی مہربانی ہے۔ دیکھیں لوگ کتنے پریشان ہیں، یہ تو جان نکال رہے ہیں ان لوگوں کی۔ مریم نواز صاحب آپ کے ساتھ ریکویسٹ ہے کہ عوام کو تو ریلیف دیں، کبھی پٹرول بڑھ جاتا ہے کبھی کم۔ اچھا انہوں نے دیکھو پٹرول کتنا بڑھایا اور کم کتنا کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ کوئی انصاف ہے؟ ادھر سب چور بازاری ہے، کوئی مسئلہ نہیں کسی کا حل ہو رہا۔ صبح سے ہم خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں ہم؟ سواری پیسے خرچنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ بتائیں جی، میاں کے نعرے بجن گئے یا نہیں بجن گئے؟ میاں صاحب کو ہمیں التجا ہے کہ اگر قوم کا کچھ نہیں کر سکتے گھر کے رہ جائیں۔ موجودہ حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ کھیل ہے، اربوں روپے کے جہاز لے کے گھوم رہے داماد اور جوائی، بیٹی اور داماد۔ وہ کہتی ماں آ گئی، ماں بن کے تو دکھائے نا قوم کی۔ مکانوں کا کرایہ کہاں سے دے، بجلی کے بل کہاں سے دیں ہم لوگ؟ اب ایران ہم نے مفت تیل بھیجا ہے، بھیج دیا امریکہ کو۔ ہاں میاں کے نعرے ایسے نہیں لگ رہے ہیں۔ میاں صاحب روڈ باہر تو آگے نکلے، میاں سے شکل نہیں کسی نے دیکھی آج تک جب سے باہر سے آئے ہیں ڈیل کر کے۔ کیا لگتا ہے کہ خان کے آنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر حالات؟ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس ملک کا حالات ٹھیک کرنے کا واحد بندہ ہے، کیونکہ پوری دنیا اس کی بات سنتی ہے۔ خدا کا خوف، 211 روپے 36 روپے لیوی لے رہے اوپر 1 لیٹر کے پیچھے، 80 روپے کم کر کے بڑا تیر مار دیا ہے۔ ٹکٹ لگا دے اس کے اوپر، اس کو ہاتھ میں لگا، اس کو آٹو گراف پہ ٹکٹ لگا دے، لائنیں لگ جائیں گی، اور 12 روپے کے اس کا بیٹ بکتا ہے۔ اور مہنگائی ہے، میرے کنارے نہیں لانے چاہیے۔ کوئی نیا حکمران آئے گا عوام کے لیے سوچے۔ موجودہ حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ نہیں یہ کچھ نہیں کر رہی، بہت مجبور ہے، پریشان ہے بہت عوام۔ وہ تو کہتے ہیں ہم ریلیف دے رہے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ فری ہو رہی ہے۔ نہیں کچھ بھی نہیں، ہم ویسے سب جھوٹ مارتے ہیں۔ وہ کرپشن نہیں کی اس نے، جو مرضی سزا دینا، آپ کا ملک کا قرضہ اتر جائے گا۔ 1000 روپے کمانا مشکل ہوا پڑا ہے، اور خدا کا خوف کرو، مر کے بعد اللہ کے بعد جا رہا ہے، کیا جواب دو گے آپ لوگ؟ وہاں کا اپنا پروٹوکول تو دیکھیں، 20 گاڑیاں ہوتی، 20 گاڑیاں پیچھے ہوتی ہیں، 5 گھنٹے روڈ بند ہوتا ہے اس کے لیے۔ سی ایم صاحبہ ہماری موجودہ حکومت کوئی ریلیف نہیں دے اور سی ایم ان کو مانتا کون ہے؟ نام کی سی ایم ہے، بنایا کس نے اس کو سی ایم؟ رہی۔ ہم کے ووٹوں سے وہ تو کہتی ہیں اب ہم نے ووٹ دیے خان صاحب کو، 47 کی پیداوار ہے، یہ 27ویں آئین ترمیم پاس کروا لی، سارا کچھ کروا بیٹھے ہیں، جہازوں پہ گھوم رہے ہیں یہ۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہم خود عوام ٹھیک نہیں ہیں۔ اب اگر کسی نے ایک نے بھی ووٹ ڈالا نا تو یہ سارا جو سیرا ہے نا وہ اس بندے کے سر پہ، جو انہوں نے نون لیگ والوں کو، میں ایسے کسی پارٹی کا بندہ نہیں ہوں، لیکن جو حالات ہیں صحیح پوچھے تو کسی کا کچھ کہنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اگر مجھے نظر آ رہا ہو کہ ان فیوچر آنے والے وقت میں کوئی بہتری ہوتی نظر ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے اللہ پاک اب قیامت لے آئے بس۔ کہ نعرے لگیں گے یا نہیں لگیں گے، کیا کہیں گے؟ نہیں لگے،
ਮਨਾਈ ਦੇ ਲੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਲੈ ਗੈਸ ਦੇ ਲੈ ਜੇ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਈ ਡਰੇ ਬਾਈਕੀ ਵਾਲੇ ठीक है 3 घंटे हो गए हम वो तुम्हारी पैसे नहीं दे ये भाई साहब कह रहे हैं जो मर्जी हो जाए मियाँ के नारे लगेंगे। नहीं भाई जान नहीं लगे रे मेरी जान जब तक मनाई कम नहीं हो रही उस टाइम ਮੈਂ ਤੇਲ 80 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਣਾ 200 ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਐਕਸ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ 580 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖੀ 500 ਕਹਿ ਮੈਂ 210 ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 80 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰੀ 200 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ 500 ਤੋਂ ਟਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ ਇਹ ਵੇਲਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। इसमें देखें आप सबसे पहला शख्स ही कह रहा है कि कोई मसला नहीं है, नारा लगाएंगे अभी भी, और बाकी लोग आके दुहाइयाँ दे रहे हैं। एक बंदे ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब क़यामत ही आ जाए। लोग किस हद तक परेशान हैं आप अंदाज़ा करें कि वो कह रहा है क़यामत ही आ जाए तो बस अब बेहतर है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि बस अब ये हुकूमत चली जाए, जान छोड़े हमारी। कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई कम करे, आवाम को रिलीफ दे, गरीब को रिलीफ दे। गरीब तो मर गया है, किराए डबल हो गए हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है, LPG महंगी हो गई है, रोज़गार नहीं है। गरीब आवाम कहाँ जाए, पाकिस्तानी आवाम जाए कहाँ, किससे शिकवा करे, किससे शिकायत करे। हुक्मरानों को बोले, आपस में एक दूसरे को बोले, किन लोगों को बोलें कि हमारी किसी तरीके से मदद कर दो, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो। अल्लाह पाक इस मुल्क के हुक्मरानों को भी हिदायत दे और ख़ास तौर पे आवाम को हिदायत दे। जैसे आवाम वैसे हुक्मरान, इसमें हुक्मरानों की गलती नहीं है, हम आवाम की गलती है, मुझ समेत हर पाकिस्तानी की गलती। हमें चाहिए कि हम ईमानदार बने, फिर हुक्मरान भी ईमानदार बनेंगे, फिर हम उनसे डिमांड करते हुए भी अच्छे लगेंगे। हमें चाहिए पहले हम खुद सही हों। और मेरी हुकूमत वक्त से भी गुजारिश है, खुदा के लिए जितना हो सके अपनी आवाम को रिलीफ दें, महंगाई को कम करें, अपनी शाह खर्चियों को कम करें और अपने प्रोटोकॉल को भी थोड़ा सा कम करें। थोड़ा सा आवाम का सोचें, आवाम के लिए भी सोचें। ये आपकी ही आवाम है, कोई बाहर से नहीं आई, आप भी यहीं के हैं, आवाम भी यहीं की है। थोड़ा आवाम के बारे में सोचें। मुझे अल्लाह पाक की ज़ात से पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान की आवाम का ज़रूर सोचेंगे, एहसास करेंगे। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, पर पहले हमें सही होने की ज़रूरत है, हमें ईमानदार होने की ज़रूरत है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।